مشکات شریف میں نے ایک بڑی منفرد حدیث ہے، بڑی انوکھی، بڑی نرالی. صرف شعروں پہ نہیں وجد ہونا چاہیے، ہمیں حضور کی باتوں پر بھی تو وجد ہونا چاہیے نا. ہمارے طلباء نا اب کتاب و سنت کو اس ذوق سے نہیں پڑھتے جو صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، اور عام پڑھنے والی عوام بھی اس ذوق سے نہیں پڑھتی. ورنہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر ساری ساری رات روح وجد کرتی. یہ حدیث پاک دیکھیے گا، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو. کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں، آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا. حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً. سودے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما. پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. اسی طرح سے ایک حدیث سیاستہ میں موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی. صحیح حدیث میں موجود. دیکھو دنیا میں انسان کو بڑے چانس ملتے ہیں، اگر تو نفع لے گیا تو لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے. اگر اس کی گردن میں سریا آ گیا تو تب بھی آ گیا، اور اگر اس کا جھکاؤ رکوع تک چلا گیا تو تب بھی چلا گیا. اب اس کے اختیار میں. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اگر وہاں عاجزی رہے، دل جھکا رہے، باطن آپ کا رب کے ساتھ جڑا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ تواضع میں ہیں، پھر ابھی تک آپ کے اندر وہ میل کچیل نہیں آئی جو بہت ساری چیزوں پہ رکاوٹ بن جاتی. اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ لو جی قبول کرا لو، تو بڑے بیچارے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر، روحوں کے اندر ایک لیڈر رقص کر رہا ہے، وہ جلدی سے کہیں گے کہ کبھی مجھے لیڈر بنا دیا جائے تو موج لگ جائے. ایک چانس ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے پیروں میں لے آؤں. ایک چانس مل جائے تو جانے لوگ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو، کہ محبوب مانگ لیں، جو مانگیں گے دیا جائے گا. یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں. یعنی رب کریم نے فرمایا، خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا. میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی. پابندی سے اذکار، وظائف. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں. صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں. ٹائم تھوڑا تھوڑا. اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا. یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے. فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینا.
اور سبحان اللہ آتی بھی سب کو سورۃ اخلاص فرمایا سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے گا، پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے، پہلے اٹھے صبح پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین، لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی، آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دین، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے۔ میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا، آپ تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں، جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو، مہربانی کرو نا تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو۔ بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لوں خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری ہے، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا
کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے سب صوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی، مینوں بھول گئی سب صوم صلاتاں ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لے کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی، چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، جنہیں حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے 3، 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے، یہ بخاری مسلم ہے، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب صوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ 2-3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے، حضور مصلی پہ چڑھ نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے، وہ روٹی کھاتے ہیں پر آدھی کچی آدھی پکی، میں منع یہ نہیں کہہ رہا کھاتے نہیں، پر بغیر نمک کے، اور آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ڈالیں تو نمک۔ وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا جی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی، صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی، میں نے نمازیں پوری پڑھی، حج کیے، صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا؟ تو فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز دھاگا بھی کرتا ہوں، پیر ہوں، کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آگے کہتی تھی میرا خاوند بلا وجہ مارتا ہے، تو میں نے کہا کہ بلا وجہ بیوقوف تو نہیں نا کہ بلا وجہ مارے، وجہ تو ہوگی، کہنے لگی نہیں پیر صاحب بلا وجہ ہی مارتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تازی مار کب پڑی، کہنے لگی آج ہی پڑی ہے شام کو۔ تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پہ پڑی، کہنے لگی پیر صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال پکا دو، تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ڈالی ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، بس جلدی میں نا دال ڈالنا بھول گئی ہوں، باقی ہر شے ڈالی ہے، صرف وہ مسور کی دال۔ تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والی، پیر صاحب کہنے لگے نہیں سمجھ آ گئی ہے، واقعی بیوقوف ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، تو نے سارا کچھ تو پکایا ہے، صرف دال ہی نہیں نا پکی، باقی تو پک گیا۔ تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اصل کام تھا وہ تو رہ گیا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، نبی پاک سے ذاتی دلچسپی، شوق، ذوق، پیار، وارفتگی،
آپ کا نہ دل کرے حضور کا ذکر کرنے. اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتا چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے. آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے، جمے، شوق ہو. آپ مدینہ، ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے، واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب آپ، میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا. میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفلی حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا.